باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم بائبل اسٹڈی میں میکا نبی کی کتاب کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ عبرانی زبان میں میکا کے معنی کون ہے خدا کی مانند ہے۔ میکا نبی اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل کے خدا سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں۔ میکا یروشلم اور سامریہ میں ان لوگوں پر نبوت کرتا ہے جو خدا کی پرستش کرنے کی بجائے غیر معبودوں کی پرستش کرتے اور اپنی دولت کے زور پر غریبوں کو لوٹتے اور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا انہیں سزا دے گا۔ میکا نبی المسیح کی پیدائش کی جگہ کی پیشن گوئی کرتا ہے، نیز یہ کہ المسیح لوگوں کو دکھوں سے رہائی دے گا۔ کتاب 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ابواب 1 سے 3 اسرائیل اور یہودا کے خلاف نبوت، ابواب 4 سے 5 خدا کی امت کی بحالی اور امید، ابواب 6 سے 7 گناہوں کی عدالت اور معافی۔ اگر ہم میکا نبی کی کتاب کا تاریخی پس منظر دیکھیں، نمبر 1، جب 721 کافمیم میں سامریہ کا اشوریوں کے ہاتھوں زوال ہوا تو کاہنوں نے شمالی اسرائیل سے بھاگ کر جنوب میں یہودا میں پناہ لی اور اپنے ساتھ صحائف مقدس کے طومار بھی لے آئے۔ اتفاقیہ یہ مواد یہودا کے بادشاہ حزقیہ کے ہاتھ میں آیا، جس نے اس کی روشنی میں مذہبی اصلاحات نافذ کی۔ نمبر 2، تقریباً یہ وہ وقت ہے جب میکا نے اپنی نبوی خدمت کا آغاز کیا۔ اس وقت اشعیاء یروشلم میں شرفا میں نبوت کی منادی کر رہا تھا۔ میکا نمبر 1، میکا ایک عام سادہ کسان تھا۔ وہ لاکیش کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں موارشتی خاندان میں سے تھا۔ لاکیش فلسطین کے 5 بڑے شہروں میں فصیل دار شہر تھا۔ اشوریوں نے لاکیش کو اپنا مرکز بنا کر یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے اس علاقے کو فتح کر لیا جس میں میکا بستا تھا، اور ان حالات میں میکا نبی نے اس یروشلم سے نبوت پکاری۔ نمبر 2، یہودا کے معاشرے میں ناانصافیوں کے بارے باخبر اور مکمل حساس میکا نے بالکل سچائی اور کھلے الفاظ میں نبوت کی۔ خدا کے لوگ گناہوں کے ڈھیر جمع کر رہے تھے مگر توبہ کے متعلق فکر نہ تھی، اور اس نے پکار کر کہا کہ یہ گناہ ہولناک تباہی کا باعث بنیں گے۔ اس کے الفاظ، باتوں اور پیغام نے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ابھی میکا نبی کی کتاب کا مضمون دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، میکا کی تمام نبوت خوبصورت شاعری کی صنف میں لکھی گئی ہے۔ نبی کا مذہبی ذوق و شوق صاف دکھائی دیتا ہے اور اس کے خیالات گہرے اور سنہرے معنی رکھتے ہیں۔ البتہ سیری کے بعد اس کی تالیف کئی ہاتھوں سے گزری، پس میکا کی موجودہ کتاب جو بائبل مقدس میں سے ہے، کہیں کہیں تذکرے میں تسلسل کا فقدان ہے اور کہیں کہیں معنی معلوم کرنا اور سمجھنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، اہم پیغامات۔ جو ضلف خدا، کیونکہ وہ خداوند ہے اس لیے وہ اپنے لوگوں کا اچھا اور سچا چرواہا ہے اور انہیں بچاتا ہے۔ جو بے، وہ چرواہا جو خدا کا مقرر کردہ نمائندہ ہے، لوگوں کی رہنمائی کرے گا، پھر زرخیزی، شادابی اور سرفرازی کا زمانہ آئے گا۔ جو زیم، بے رحم اور ظالم طبقہ کے مظالم اور کاہنوں کی رشوت کی وجہ سے وہ دن آ رہا ہے جب یروشلم اور اس کی ہیکل کو سامریہ کی مانند تباہ کر دیا جائے گا۔ مواد، اگر ہم اس کا میکا نبی کی کتاب کا دیکھیں تو ابواب 1 سے 3 ناانصافیوں کی وجہ سے لوگوں پر فتویٰ، ابواب 4 سے 5 یروشلم کی مستقبل کی سرفرازی اور شادابی کی پیشن گوئی، اور ابواب 6 سے 7 اس کی 7ویں آیت خداوند لوگوں کو عدالت
انصاف میں طلب کرتا ہے، اور باب 7 سے 8 اور 20 آیت، 7ویں باب کی 8 سے 20 آیت نیا عہد ہے۔ ابھی ہم اس کتاب کے اہم نکات کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ خدا لوگوں کو عدالت انصاف میں طلب کرتا ہے، پہلے باب کی 2 سے 3 آیت۔ اے تمام قوموں سنو، اے زمین اپنی معموری سمیت متوجہ ہو، ہاں خداوند اپنی مقدس ہیکل سے تم کو گواہی دینے کو ہے، کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کی اونچی جگہوں کو پامال کر دے گا۔ 2 باب کی 1 سے 2 آیت۔ ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے باندھتے، وہ لالچ کر کے کھیتوں کو ضبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں، وہ آدمی اور اس کے مکان پر، ہاں مرد اور اس کی میراث پر ظلم کرتے ہیں۔ خداوند چوپان ہے۔ 2 باب کی 12 سے 13 آیت۔ اے یعقوب، میں یقیناً تم سب کے سب کو جمع کروں گا اور اسرائیل کے بقیہ کو اکٹھا کروں گا۔ وہ پھاٹک تک پہنچیں گے اور اس میں سے گزر جائیں گے، اور ان کا بادشاہ ان کے آگے آگے جائے گا، وہ خداوند ان کا سالار ہوگا۔ حاکموں کے گناہ، 3 باب کی 1 آیت سے 4 آیت۔ اے یعقوب کے سردارو سنو، کیا مناسب نہیں کہ تم عدل سے واقف ہو؟ اے تم جو نیکی سے دشمنی اور بدی سے محبت رکھتے ہو، وہ لوگوں کی کھال اتارتے اور ان کے ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہیں اور ان کی ہڈیاں توڑتے، وہ خداوند کو پکاریں گے لیکن وہ ان کی نہ سنیں گا۔ 3 باب کی 11 آیت۔ وہاں کے سردار رشوت لے کر عدالت اور کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے اور نبی چاندی لے کر نبوت کرتے ہیں۔ یروشلم تباہ کر دیا جائے گا۔ 3 باب کی 12 آیت۔ اس لیے تمہارے ہی سبب سے صہیون میں کھیت کی طرح ہل چلایا جائے گا، اور یروشلم پتھروں کا ڈھیر ہوگا اور گھر کا پہاڑ جنگل کا ٹیلا ہوگا۔ امن یروشلم سے آئے گا۔ 4 باب کی 1 آیت۔ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر استوار کیا جائے گا اور پہاڑیوں سے بلند کیا جائے گا۔ 4 باب کی 2 آیت۔ بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ ہم خداوند کے پہاڑ کی طرف یعنی یعقوب کے گھر کی طرف چڑھیں، اور وہ اپنی راہیں ہمیں سکھائے گا تو ہم اس کے رستوں میں چلیں گے، کیونکہ صیون سے شریعت اور یروشلم سے خداوند کا کلمہ صادر ہوگا۔ 4 باب کی 3 آیت۔ اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی طاقتور قوموں کا فیصلہ کرے گا، پھر قوم پر قوم تلوار نہ اٹھائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ 4 باب کی 4 آیت۔ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا، اس لیے کہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اشعیاء 2 باب 2 سے 4 آیت۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں، دشمن قریب آتے ہیں۔ 4 باب کی 10 آیت۔ اے بیٹی سیون، زچہ کی مانند درد ذیل کے سے دکھ تجھے لگیں گے، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی، بلکہ بابل تک جائے گی، وہاں تو رہائی پائے گی۔ بیت الحم پیدائش کی جگہ، 5 باب کی 1 آیت۔ اور تو اے بیت الحم افراتا جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی غلبانی کرے گا، اور جس کا صدور قدیم سے بلکہ زمانہ سابق سے ہے۔ اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، حوالہ متی کی انجیل، اس کا 2 باب 5 سے 6 آیت، اور یوحنا کی انجیل 7 باب 42 آیت۔ بقیہ کی ذمہ داری 5 باب کی 7 سے 8 آیت۔ اور یعقوب کا بقیہ طاقتور امتوں کے درمیان ایسا ہوگا جیسے شیر جنگل کے چرندوں کے درمیان، جب وہ ان کے درمیان سے گزرتا ہے تو پامال کرتا ہے اور پھاڑتا جاتا ہے، اور کوئی نہیں جو اسے چھڑا سکے۔ تیرے ہاتھ تیرے مخالفوں پر بلند ہوں اور تمام دشمن نیست ہو جائیں۔ مجھے جواب دو، 6 باب کی 2 سے 3 آیت۔
اے پہاڑوں خداوند کا دعویٰ سنو، کیونکہ خداوند اپنی امت پر دعویٰ کرتا ہے۔ اے میری امت، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے اور کس بات میں تجھے ازردہ کیا ہے، مجھ پر ثابت کر۔ خدا کی راہ کیا ہے؟ چھٹے باب کی 8ویں آیت۔ اے انسان، تجھے دکھایا گیا ہے کہ نیکی کس بات میں ہے اور کہ خداوند تجھ سے کیا طلب کرتا ہے، یعنی کہ تو عدل کو عمل میں لائے اور رحم دلی کو عزیز جانے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اس کے ساتھ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں حوالہ جات، متی 6 باب 33 آیت اور تثنیہ شرح 10 باب 12 آیت، اموس 5 باب 24 آیت۔ تمام انسان بدکار ہیں، 7ویں باب کی 2 آیت میں۔ دیندار آدمی ملک سے جاتا رہے گا، لوگوں میں کوئی راست کار نہیں، 7ویں باب کی 6 آیت۔ کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہی ہیں۔ نیا عہد 7ویں باب کی 8ویں آیت۔ خداوند میرا نور ہوگا، 7ویں باب کی 14ویں آیت۔ اپنے آسا سے اپنی امت یعنی اپنی میراث کی گلابانی کر، 7ویں باب کی 18 آیت۔ تیری مانند خدا کون ہے جو بد کرداری کو معاف کرے؟ وہ اپنا غضب ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفیق ہونا پسند کرتا ہے، 7ویں باب کی 19ویں آیت۔ وہ ایک بار پھر ہم پر رحم فرمائے گا اور ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ہماری تمام خطاؤں کو سمندر کی تہ میں پھینک دے گا۔ خدا نے اپنے لوگوں اسرائیلیوں کو اپنے ہاتھ سے مصر سے رہائی بخشی۔ نمبر 2، جب اشور اپنے آس پاس کے ابھی ہم دیکھتے ہیں میکا نبی کی کتاب میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، میکا کے زمانے کے لوگ ہیکل پر تکیہ کرتے تھے، گویا یہ جادو کی قوت رکھتی ہے۔ یہ سوچتے تھے کہ اپنے درمیان خدا کا شہر یروشلم اور ہیکل کو اپنی مابین رکھنا گویا بہت بڑا تحفظ ہے، لیکن امیر لوگ کھانے پینے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے اور ادھار دینے والے بے حد بے رحم تھے۔ قاضی روپے لے کر عدل بدلتے اور کاہن لالچی تھے۔ خدا ایسے گناہوں کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یروشلم کے ان حالات میں میکا نبی لوگوں سے کہتا ہے کہ توبہ کرو، توبہ۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو خدا تم کو سزا دے گا، یروشلم کھنڈرات بن جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں اس کے ساتھ حوالہ ارمیہ 26 باب اس کی 18 آیت۔ نمبر 2، وہ جو نبی کی آواز پیغام کو نہ سنیں گے، ان کے لیے نبی خدا کے افسوس اور دکھ کا اعلان کرتا ہے۔ اے میری امت، میں نے تجھ سے کیا کہا ہے اور کس بات میں تجھے ازردہ کیا ہے، مجھ پر ثابت کر۔ 6 باب کی 30 آیت۔ خداوند تجھ سے یہ طلب کرتا ہے، یعنی یہ کہ عدل کو عمل میں لائے اور رحم دلی کو عزیز جانے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ 6 باب کی 8ویں آیت۔ نمبر 3، وہ جو لوگوں کی رہنمائی کرے گا یہودا کے قبیلہ سے اور بیت لحم سے آئے گا، رہنما بقیہ کو اکٹھے جمع کرے گا، وہ ایک نئی بادشاہت قائم کرے گا اور لوگوں کو متحد کرے گا، پھر امن سلامتی کا زمانہ آئے گا۔ نمبر 4، خدا لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ اپنے غصہ کو ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رکھتا، وہ تمام گناہوں کو سمندر کی گہرائی میں پھینکتا ہے، اس کی مانند کوئی خدا نہیں۔ 7ویں باب کی 18 سے 20 آیت۔ میرے عزیزو، یہ تھا جو میکا نبی سے ہم سیکھتے ہیں۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننے کے لیے تیار کرے۔ خداوند خدا
ہم سب کو برکت دے، باپ بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، بائبل اسٹڈی کے اس چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے اس پاکستان میں خدا کی بادشاہی کو جو آسمان پر ہے زمین پر قائم کر سکے اور دنیا میں امن، بھائی چارہ اور خدا کی پرستش ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔